السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں. درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے. جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا. کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی. اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراش تھا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا. تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا. اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے. ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو. اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے نہ پاسپورٹ نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے. اور جہاز، آپ پتہ ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے. تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے. میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے.
اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی ہے، انہیں بھی بلا لیا جاتا ہے۔ لوگ کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا ہوتا۔ تو یاد رکھیے، یہ سفر پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ سفر پاسپورٹ اور ویزے سے نہیں، یہ سفر بلاوے سے ہوتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا۔ مدینے میں یہ تو آپ سب جو گئے ان سب کے ساتھ ہوا ہوگا۔ ابھی تو آپ سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، مانگتے نہیں ہیں، تصور کرتے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا کس کس کے ساتھ ہوا ہے؟ جو گئے ہوں گے سب کے ساتھ ہوا ہوگا، کئی بار ہوا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ابھی تو دماغ میں آتا ہے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ ابھی تو دامن پھیلتا ہی نہیں ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ بس خیال آتا ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے، تو جو مانگا وہ کیوں نہیں ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی، مکہ پاک کی، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ماشاءاللہ، چونکہ وہ بھی نبی پاک کے عشق رسول، یعنی عشق رسول کیوں ضروری ہے، پیارے آقا سے محبت کیوں ضروری ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ایمان کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ کو ماننے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو رب کو مانتے ہیں۔ کمپلیشن آف ایمان کب ہوگا؟ جب صدق کے دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی، اللہ کا بندہ، اپنا نبی اور آخری نبی مانے۔ نبی ماننے والے بھی ہیں مگر آخری نبی نہیں مانتے، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ پیرامیٹر آف ایمان کیا ہے؟ ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ کہ جب تک نبی پاک پر ایمان نہ لایا جائے، یہ شرط اول ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر ایمان والے تو ہو گئے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اللہ کی توحید پر بھی بیان سنا، اللہ کے ایک ہونے پر بھی بیان سنا، اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی سنا۔ آج ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانیں گے کہ نبی پاک کو اللہ کا رسول ماننا، آخری نبی ماننا، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا جو ہم ایمان میں انٹر ہو گئے۔ اب کامل مومن اگر بننا ہے، اگر ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہے تو پھر کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں ہم جتنے بیٹھے سارے ہی کہتے ہیں میں تو پکا مسلمان ہوں۔ کون طے کرے گا آپ اور میں پکے مسلمان ہیں کہ نہیں، کامل مومن ہے کہ نہیں؟ آئیے نبی پاک کی حدیث سے چیک کرتے ہیں کہ who will be the perfect Muslim۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جتنے لوگ ہیں نا اس کی زندگی میں، ہماری لائف میں جتنے لوگ ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اچھا اب آتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا
ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے. اچھا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ آپ سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. میری جان کے علاوہ باقی جو کچھ میری لائف میں ہے آپ سب سے زیادہ مجھے پسند ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں. نبی پاک نے فرمایا عمر ہاں اب بات پوری ہوئی ہے, اب ایمان پورا ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کمپلیشن آف ایمان, اسٹینڈرڈ آف ایمان جو ریکوائرڈ ہے کہ مجھے محبت کرنی ہے نبی پاک سے اور سب سے زیادہ کرنی ہے, جس میں میرے بچے, میری فیملی, میرا مال, میری دولت, واٹ ایور, سب سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ آپ بار بار سنتے ہیں. پرابلم یہی ہے کہ ہم خطبہ تو سنتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے نہیں ہیں. کئیوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا لیکن معنی نہیں پتا. اب میں جملہ جب کہوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا, ہاں یار یہ تو امام صاحب بعض اوقات 3 بار پڑھتے ہیں. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنتے ہیں نا, یاد آ رہا ہے کچھ؟ سر ہلا رہے ہیں. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. واٹ از دا میننگ آف دس؟ اس کا معنی یہ ہے سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے. سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ریمائنڈر کال ایوری فرائیڈے ہم ریسیو کر رہے ہیں کہ نبی پاک سے محبت جو ہے اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. اچھا اب بڑا ایک لاجیکلی کوسچن ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے, اور ینگسٹر میری بات ذرا جلدی پک کر لیں گے کہ جناب محبت اور پیار نبی پاک سے کرنی ہے اور وہ ایمان کے لیے ضروری ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے, لیکن محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو کیا نہیں جا سکتا, یہ تو ہو جاتا ہے. کسی کو آپ کہیں بھائی فلاں سے محبت کر لو, وہ کہے گا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, بھائی محبت تو مجھے ہو جائے گی کسی سے. کچھ لوگ کرتے ہیں, اب تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں کہ کسی سے پیار یا کسی سے محبت ہوتا کیوں ہے. چلے یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جا سکتی, آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو دیر از 3 ریزن, یاد کیجئے, یاد رکھیے گا. کسی سے بھی محبت ہونے کے دنیا میں 3 ریزن ہوتے ہیں. بندہ اس سے ایڈمائر ہو جاتا ہے, اس سے انسپائرڈ ہو جاتا ہے, اس کا فین ہو جاتا ہے, اس کا فالوور بن جاتا ہے, اس کا قرب چاہتا ہے. دیر آر مین 3 ریزنز. آپ غور سے سنیں گے تو میری بات سمجھ آ جائے گی. نمبر 1, اگر کوئی حسین ہوتا ہے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, حسن, یہ پہلی ریزن ہے. نمبر 2, بعض اوقات حسین نہیں ہوتا مگر ہوتا بڑا با کمال ہے, اسپیشل ہوتا ہے, عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے, بندے کو اس سے بھی بعض اوقات پیار ہو جاتا ہے. اب یہ اسپورٹس مین کیا ہوتے ہیں, کالے میلے پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں, دیکھنے میں ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, ان کے ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں, ان کے کارنامے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, سائنسدان کچھ ایسے ہوتے ہیں, کمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے فالو ہو جاتے ہیں کہ یار کمال ہے, یار ہم باقی لوگوں سے ہٹ کر ہے, اسپیشل ہے, آواز بہت اچھی ہے, چہرہ بالکل زبردست نہیں ہے, لیکن اس کے اندر چیز ایسی اسپیشلٹی ہے کہ لوگ اس میں گم ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز کیا آتی ہے, حسن. دوسری چیز ہے کہ با کمال ہونا. اچھا تیسری چیز بھی ہے, وہ یہ کہ حسن بھی نہیں ہے, کمال بھی نہیں ہے, مگر ہم پر بڑا مہربان ہے, ہم پر بڑا احسان کرنے والا ہے, ہمارا خیال رکھنے والا ہے, ہماری ہر مشکل میں ساتھ دینے والا ہے, ہمارا مددگار ہے. بندے کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے. ماں سے ہو جاتا ہے نا, کچھ دوستوں سے پیار کیوں ہو جاتا ہے, یار یہ ہر مشکل میں کھڑا رہتا ہے, یار اس کے لیے میری جان قربان ہے. ہی از ناٹ ویری اسپیشل, ہی از ناٹ ویری بیوٹیفل, ناٹ ہینڈسم, مگر وہ اتنا کیئرنگ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہے, ایوری پرابلم میں میرا سپورٹر ہے. بندے کا دل اس سے بھی جڑ جاتا ہے. تو دیر آر 3 ریزنز جس کی بنا پر کسی سے پیار ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلا سوال یہ تھا جناب محبت تو خود بخود ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ محبت کرو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو چلیں پھر وہ ریزن ڈھونڈتے ہیں نا کہ محبت کیوں ہو جاتی ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. تو ریزن یہ ہے کہ یا تو حسین ہو, یا با کمال ہو, یا خیال کرنے والا ہو. اب آؤ ان تینوں ریزنز کی روشنی میں نبی پاک کی ذات کو دیکھ لیتے ہیں. اگر حسین سے پیار ہوتا ہے نا تو بتاؤ نا کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کون ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر,
आका कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। एक बात याद रखिएगा, नबी पाक के दुनिया में जलवागर फरमाने से पहले सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई हस्ती इस दुनिया में आई थी तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। आपके हुस्न का कमाल था, आपको देखकर लोग मबहूत हो जाते थे। जुलेखा जो थी वो मिस्र के बादशाह की ज़ौजा थी और वो हजरत यूसुफ उनके गुलामी में आए थे, मगर उनको देखकर वो उन पर फरिफ्ता हो गई और उनके इश्क में गिरफ्तार हो गई। जुलेखा की जो सहेलियां थी वो भी बड़े अमीर लोगों की औरतें थी। कहती तुम्हें क्या हो गया है, एक गुलाम के इश्क में गिरफ्तार हो, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे घर आना। उसने अपने घर बुलाया और घर बुलाकर हजरत यूसुफ से कहा कि जब मैं कहूं तो आपने हमारे सामने आना है। हर औरत के हाथ में एक फ्रूट दिया, साथ एक छुरी दी, कहा जब यूसुफ सामने आए तो अब आपने फ्रूट को काटना है। जब हजरत यूसुफ सामने आए, आपको अल्लाह ने ऐसा जलवा दिया था, ऐसा नूरानी हुस्न दिया था कि वो औरतें फ्रूट काटते काटते अपनी उंगलियां काट बैठी, उन्हें पता नहीं चला, उंगलियां काटने का दर्द तक नहीं हुआ। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को ऐसा हसीन बनाया था। मगर सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान ये है, बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट ली, मेरे आका को देखते तो अपने दिल को काट लेती। नबी पाक को अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया, बरेली के ताजदार से पूछो, वो फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब जरा इस शेर को अगर आज आप समझ लोगे ना, वैसे मशवरा दूंगा कि जिंदगी में अगर इश्क रसूल बढ़ाना है तो नातों को पढ़ा करें, नातों को समझा करें। ये इश्क रसूल को फ्यूल देने का काम करता है। दिल में अगर इश्क रसूल की शमा को जलाए रखना है तो ये पेट्रोल और तेल का जो काम है ना, ये उलमाए किराम की और बिलखुसूस सैयदी आला हजरत जो आशिक माह रिसालत हैं, कमाल के आशिक हैं, उनकी अशार जो हैं वो कमाल का फ्यूल का काम करते हैं। अब थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले शेर का मतलब बताता हूं और फिर शेर की खूबसूरती बताता हूं, दोनों से प्यार हो जाएगा। नबी पाक से प्यार में भी इजाफा होगा, आला हजरत से भी मोहब्बत हो जाएगी। क्या कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। हजरत यूसुफ को देखकर औरतों की उंगलियां मिस्र में कट गईं। आका आप तो वो हैं, आपको देखा नहीं है, मगर आपके नाम पर मर्दाने अरब सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने तो देखा नहीं है ना, मगर कौन है जो नबी पाक के नाम पर जान कुर्बान के लिए तैयार नहीं है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अब जरा शेर की खूबसूरती समझिएगा। वन ऑफ द ब्यूटीफुल अमेजिंग कपलेट ऑफ सैयदी आला हजरत, थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। इसमें 6 से 7 चीजें हैं। पहले नंबर पे क्या कहा, हुस्न। ठीक है, हुस्न का मतलब आपको देखा गया ना, हजरत यूसुफ का दीदार किया। हुस्न किसका था, हजरत यूसुफ का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कट गई। एक होता है काटना और एक होता है अनडेलिबरेटली कट जाना, गैर दानिस्ता। हम भी कभी कभी कहते हैं आज का फ्रूट काट रहा था उंगली कट गई, ये कट सकती है। मगर कोई आपको कहे जरा उंगली काट के बताओ, आप कहेंगे भाई अपने हाथ से कौन उंगली काटता है। जरा समझिएगा, हुस्ने यूसुफ पे कटी है, काटी नहीं है। ठीक है, क्या कटी है, औरतों की उंगलियां। उंगलियां किसकी, औरतों की। 5 चीजें हो गई और औरतें किधर की थी, मिस्र की थी। अच्छा, एक बार कटी है, याद रखिएगा, कटी एक बार, नॉट सो मेनी टाइम्स। तो टोटल 7 चीजें हैं, समझिएगा। हुस्ने यूसुफ पर कटी और एक बार कटी। क्या कटी, औरतों की उंगलियां और वो भी मिस्र की। ये 7 चीजें आला हजरत ने एक लाइन में बयान की हैं और इन 7 चीजों का शानदार कंपैरिजन और ब्यूटीफुल आंसर आला हजरत अगली लाइन में दे रहे हैं। अब वहां क्या था, हुस्न था, यहां सिर्फ नाम है। वहां तो ना हुस्न था ना, यहां नाम है। नाम किसका है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम है। अच्छा, वहां कटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम। यहां कटी नहीं है, पहले तो कटाते हैं, डेलिबरेटली कटाते हैं और एक बार नहीं, कटाते चले जा रहे हैं। वहां औरतों की उंगलियां कटी हैं। औरतों के बारे में वैसे भी कहा जाता है नाकिसुल अकल है। मर्द बड़ा समझदार होता है, जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होता, और मर्द वो भी अरब के जमा मर्द हो, उनकी शुजात का आलम कुछ और है। तो सुभान अल्लाह, इसका जवाब ये हुआ कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर सिर्फ अरब के जो सरदार और शाहसवार हैं, एक बार नहीं 1450 साल से सर कटाते चले आ रहे हैं और कयामत तक हुजूर के नाम पर सर कटाते चले जाएंगे।
تو یہ ہے میرے آقا کا حسن مبارک. ٹھیک ہے, اب آئیے صحابہ نے جب نبی پاک کو دیکھا ان کی فیلنگز کیا ہوئی. کچھ حدیثیں سنیے گا, آپ کے شوق, آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ احسن الناس وجھا واحسن خلقا, کہتے نبی پاک تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی حضور کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجھا وانورہم لونا, یعنی نبی پاک سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوش رنگ تھے. بہترین کلر تھا میرے آقا کے فیس مبارک کا. اور کہتی لم یصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر, کہتے جس نے بھی آپ کی توصیف کی اس نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی. وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ, کہتی ہے جب آپ کے پسینہ مبارک آپ کی پیشانی پر آتا تھا تو ایسے لگتا تھا موتی جھڑ رہے ہیں, موتی چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون کہتی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں. اچھا, ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ بڑا کمال کا ہے. حضرت جابر ایک بار رات کو آئے اور 14ویں رات کا چاند تھا. دیکھیں کبھی آپ گاؤں میں جائیں نا تو رات 14ویں رات کا چاند بہت برائٹ نظر آتا ہے. وہ کہتے میں رات آیا تو 14ویں رات کا چاند بھی تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آقا کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا. کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اچھا, یہاں ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام نے یا جن لوگوں نے نبی پاک کو دیکھا نا چاند سے, سورج سے تشبیہ دی, تو فرمائیے اس لیے تشبیہ دی کہ کوئی اور اس سے خوبصورت چیز تھی نہیں. کسی چیز کو کمپیئر کرنے کے لیے کمپیریزن ہی صرف چاند سورج بچتا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. شاعر کہتا ہے نا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. اچھا, اب ایک بڑی خوبصورت علماء کرام نے چاند کی اور نبی پاک کے چہرہ انور کی خوبصورت جو ہے اس کو کمپیریزن تو نہیں کریں گے, ایک بہت پیاری تفصیل بیان کی. وہ کہتے ہیں چاند 3 راتوں میں چمکتا ہے, 14ویں 13ویں 14ویں 15ویں, صرف سال مہینے میں 3 راتوں میں چمکتا ہے. میرے آقا کا چہرہ صبح و شام چمکتا ہے. چاند صرف رات میں چمکتا ہے, میرے آقا دن میں بھی چمک رہے ہیں. چاند جسموں پر چمکتا ہے, نبی پاک کی چمک لوگوں کے دلوں اور روح پر بھی برستی ہے. تو کیسے چاند سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے, کبھی بڑا ہوتا ہے, کبھی غروب ہوتا ہے, مگر نبی پاک کی چمک دمک ایسی ہے کہ آج ان کا ذکر کرے تو لوگوں کے ذہن چمک اٹھتے ہیں. اللہ کریم نبی پاک کے دیدار سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. آج میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں جناب ہم تو یار فلاں کے بڑے انسپائر ہیں, فلاں بڑا بیوٹیفل ہے, وہ فلاں ایکٹر, تو فلاں فٹ بالر, تو فلاں کیا پتہ نہیں کس کس کے دیوانے بنے ہوئے پھرتے ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جس سے محبت کرتے ہو بتاؤ نا, اس کا پسینہ بدبو دیتا ہے یا خوشبو دیتا ہے؟ دنیا بھر کے لوگ اپنے پسینے کی بو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں, اور میرے آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی مہک جایا کرتی ہے. صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا تو پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں سے گزرے ہیں, وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سونگا کرتے تھے, خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزرے ہیں. تم جس سے پیار کرتے ہو اس کا پسینہ کیسا ہے؟ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں, وہ تو صحابہ کا دور تھا نا. آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جائیں, بے شک اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیں, اگر ناک میں وائرس نہ ہو, آیا تھا نا کووڈ میں وائرس, ناک بند ہو گئی تھی, سنگائی نہیں دیتا تھا, اسمیل نہیں آتی تھی. آج بھی کچھ لوگوں کی ناکوں میں دوسری قسم کا وائرس ہے جن کو مدینے کی بھی خوشبو نہیں سننے کو ملتی. عشق رسول والی ناک ہو نا, اس کو آج مدینے لے جاؤ, وہ دل سے کہے گا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کوئی مہک والے آقا, کوئی خوشبوؤں والے آقا ان گلیوں سے گزر کر گئے ہیں. تو ایسے خوبصورت, ایسے باکمال ہیں میرے آقا, ان سے محبت نہ کریں تو کن سے کریں؟
ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے، بلکہ جب جب جلوہ مصطفیٰ نبی پاک کے سراپے کو بیان کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک خیمے والی خاتون کی بات نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ہے بڑی کمال کی بات کہ وہ خاتون کوئی مفتیہ نہیں ہے، کوئی سیرت نگار نہیں ہے، ایک عرب کی خاتون ہے، راستے میں گزرنے والوں کو سامان بیچتی تھی۔ ہوا یہ کہ ہجرت کا دن ہے، ہجرت کے لمحات ہیں، نبی پاک مکہ پاک سے مدینہ جا رہے تھے۔ اب راستے میں ایک، اب ہمارے یہاں بھی جب ہم جاتے ہیں ہائی وے پہ تو ہوٹلز ہوتے ہیں، ڈھابے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لوگ خیمے لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک خیمہ نظر آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میرے آقا اس خیمے میں تشریف لے گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے تھی۔ تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کے خیمے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، اور بڑی غربت کے عالم تھا ان کا۔ تو اس خیمے میں ایک بکری کھڑی تھی، بڑی لاغر، بڑی کمزور۔ نبی پاک نے فرمایا کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ کہ حضور اس نے تو آج تک بچہ ہی نہیں جنا ہے، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ بچہ دینے کے بعد بکری دودھ دیتی ہے نا، بڑی لاغر سی، کمزور سی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تم، آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم دودھ نکال لیں؟ کہا سبحان اللہ، آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس بکری کے تھن میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ ہاتھ مبارک کس کا تھا؟ جو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو دعا کے لیے اٹھے تو سورج پلٹ آئے۔ یہ بکری کا دودھ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو دودھ نکل آیا۔ اب دودھ بھرا گیا برتنوں میں، نبی پاک نے نوش فرمایا، صحابہ نے نوش فرمایا، پیارے آقا نے ان کے گھر کے سارے برتن بھر دیے ہیں۔ اور اس خاتون کا نام تھا ام معبد۔ اچھا، وہ نبی پاک تھوڑی دیر ان کے خیمے میں رہے اور چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اب ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے، بکریاں لے کر وہ ایکچولی چرانے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو پہلے تو وہ لاغر بکری جو چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنی کمزور بکری تھی، کہ اس بکری کو کیا ہوا اور اتنا دودھ کیسے آ گیا؟ تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، ایک بڑی مبارک ہستی خیمے میں آئی تھی، ہمارے بھاگ جگا کے چلی گئی، کمرے میں خوشبو بھی بڑی پیاری ہے، نور بھی برس رہا ہے، برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے، ایوری تھنگ بیکم بیوٹیفل۔ تو کہتے بتاؤ تو صحیح وہ کیسے دکھتے تھے؟ اب اس خیمے والی خاتون نے، توجہ دیجئے گا، اس خیمے والی خاتون نے میرے آقا کا جو حلیہ بیان کیا نا کہ وہ دکھتے کیسے تھے، علماء سے پوچھئے، 1450 سال ہو گئے ہیں جب جب کسی سیرت نگار نے میرے آقا کے چہرہ انور کو بیان کیا، نبی پاک کے حلیہ بیان کرنے کی کوشش کی، ام معبد کے ان الفاظ کو ضرور شامل کیا، اور ویسے موتیوں جیسے الفاظ اس خاتون کی زبان سے نکلے کہ آج منبر رسول پر ہم بیٹھ کر بھی اس خیمے والی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے کوئی وہ بڑی مفتیہ نہیں، اس راستے میں بڑے خیمے لگے ہوں گے، اس راستے میں بڑے کھانا پینا بیچنے والے لوگ ہوں گے، مگر اس کا چرچا کیوں بلند ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے میرے آقا کے چرچے کو بیان کیا، جس نے نبی پاک کے عشق کی بات کی ہے، اللہ نے اس کے نام کو بھی بلند فرما دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو یہ بات آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو علماء کرام، جو عشاقان رسول، بلکہ جو نعت خواں میرے آقا کی بات کرتے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، عشق رسول کے عالم میں بات کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عروج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ چرچا آج بھی بلند ہے، اور کیوں نہ بلند ہو کہ کس شخصیت کا وہ چرچا کر رہے ہیں، کن کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا وہ الفاظ سنیے۔ ابو معبد کہتے ہیں اے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ مبارک ہستی تھی کیسی؟ اچھا مزے کی بات، یہ انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا تھا، ام معبد کو نام بھی نہیں پتا تھا نبی پاک کا، تو اب بات کیسے ہوتی تھی؟ میں مبارک کا حلیہ بیان کر رہی ہوں، وہ نبی پاک کا نام کیا لیتی تھی؟ وہ مبارک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب سنیے گا وہ کیا کہتی ہیں۔ پہلے میں عربی کے کچھ الفاظ بتاتا ہوں، اس کا پہلے لطف لیجئے نا، ڈائریکٹلی یہ الفاظ کیسے موتیوں کی طرح ہیں، پھر میں اس کا ٹرانسلیشن بتاؤں گا، اور تو کوشش کریں کہ تصور جمائیں کہ کونین کے والی کا چہرہ کیسا تھا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، اللہ نے کیسا حسین چہرہ بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ کیا ہی تصویر، اب خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، وہ کیسا چہرہ تھا۔ اب ذرا ام معبد کی زبانی سنیے، کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سما وعلاہ البہا اجمل الناس وابہاہم
من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر کأن منطقہ خزرات نظم یتحدرن. اب ذرا معنی سنیے گا, یہ الفاظ کتنے موتیوں کی طرح ہیں, مگر جب آپ اس کا معنی سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع, میں نے ایک ایسی حسین ذات دیکھی ہے جن کا حسن بہت نمایاں تھا. کہتی ہیں ابلج الوجہ حسن الخلق, ان کا چہرہ بہت خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی. لم تزری بہ سعلا لم تعب سجلا ولم تزری بہ سعلا. کہتی ہیں نہ ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا, نہ بہت دبلا پتلا ہونے کی ان کے اندر وہ خامی تھی, بلکہ وہ بالکل نارمل سائز کے, بالکل میڈیم آپ کے جسم مبارک تھا. پھر کیا کہتی ہیں, وہ آگے عرض کرتی ہیں وسیم قسیم, فرماتی ہیں کہ بڑے حسین اور انتہائی خوبصورت تھے. وفی عینیہ دعج, ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور اندر کی پتلی بڑی سیاہ تھی. وفی اشفارہ وطف, ان کی پلکیں بڑی لمبی تھیں. کہتی ہیں وفی صوتہ سحل, آج میرے اور آپ کی موبائل مائک کے اندر ایکو ساؤنڈ لگایا جاتا ہے تاکہ آواز میں گونج پیدا ہو. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کی آواز میں قدرتی ایکو ساؤنڈ تھا. کہتی وفی صوتہ سحل, ان کی آواز گونجدار تھی. فرمایا وفی عنقہ سطح, ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثافہ, ان کی داڑھی بڑی گھنی تھی. اے داڑھی والو تمہیں مبارک ہو, میرے آقا کے چہرے پر مبارک داڑھی تھی. جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, ارے جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو ان جیسا چہرہ بھی بنا لو نا. یہ قبر میں چہرہ لے کر جائیں گے تو نبی پاک کا جب دیدار کریں گے تو وہ بھی تو قبر میں داڑھی والے ہوں گے. اور سنو, یہ داڑھی قبر میں پتہ ہے کیا کام دے گی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, قبر میں اپنے آقا کے چہرے کی نشانی لے کے جا رہا ہوں. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے. کہتے سنا بڑا ہے قبر میں رات اندھیری ہے, مگر آقا کے چہرے کی نشانی داڑھی ساتھ ہے. انشاءاللہ میری داڑھی قبر میں جا کے چراغ بن جائے گی. تو بڑی رات ہے, نیت کر لو, ایک مٹھی پوری داڑھی سجائیں. انشاءاللہ یہ داڑھی وہ نیکی ہے جس کے چہرے پر داڑھی, اس کے ثواب کا میٹر جاری. وہ کچھ بھی نہ کرے صبح و شام تو داڑھی کا ثواب تو مل ہی رہا ہے نا. کوئی اور نیکی کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے, داڑھی کا ثواب بھی ملتا ہے. کہتی وفی لحیتہ کثافہ, ان کی داڑھی بڑی تھی, گھنی تھی. ازج اقرن, دونوں ابرو جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے. ان صمت فعلیہ الوقار, جب وہ خاموش ہوتے تھے نا بڑے باوقار لگتے تھے. پھر کہتی ہیں وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا, مگر جب گفتگو کرتے تھے تو اور پیارے لگتے تھے, اور حسین لگتے تھے. وہ کہتی اجمل الناس وَأَبْهَاهُم مِّن بَعِيدٍ, وہ جب دور سے میں ان کو دیکھتی تھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے. کہتی وَأَحْسَنُ وَأَحْلَاهُ مِن قَرِيبٍ, لیکن قریب آتے تھے تو ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. یعنی کسی بھی انداز سے انہیں دیکھا ان جیسا حسین نہ پایا, ان جیسا باوقار کوئی نہ پایا. کہتی جب بات کرتے تھے تو موتی جھڑتے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خیمے والی نے اپنے شوہر کو یہ پورا حلیہ تو بیان کر دیا. اب ہوا کیا سنو, لوگ کہتے محفل میلاد کیوں کرتے ہو, نبی پاک کی نعتیں کیوں پڑھتے ہو, سیرت کی کتابیں اٹھائیے. 1450 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ہوتا کیا تھا, ابو محمد روز بکریاں چرانے جاتے, جب تھکے ہوئے واپس آتے نا کہتے محمد ذرا مبارک کی پھر باتیں کرو نا, ذرا پھر مبارک کا حلیہ سناؤ نا. وہ گھر میں روز نعت خوانی ہو رہی ہے, روز حلیہ مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے, اور بابت روز بتاتی ہیں آقا کا چہرہ کیسا, ان کی آنکھیں کیسی, ان کے ہونٹ کیسے, ان کی آواز کیسی. یہ دونوں میاں بیوی اپنے نبی کا چرچا روز اپنے خیمے میں بلند کرتے. نام بھی نہیں پتا تھا, یہ بھی نہیں پتا تھا وہ اللہ کے نبی ہیں. ابو بابت نے تو دیکھا بھی نہیں تھا, مگر سبحان اللہ یہ محفل روز سجتی تھی. اور سیرت نگار لکھتے ہیں جب نبی پاک مدینے پہنچ گئے, اعلان نبوت کا تو پہلے ہو چکا تھا مگر اب چرچا ہو گیا میرے آقا کے مدینے پہنچنے کا, تو ابو معبد مدینے گئے, ایمان قبول کیا اور صحابیت کے درجے پر بھی سرفراز ہو گئے. بتاؤ نا ایسا کوئی حسین ہے؟ اگر حسین سے فرسٹ کیٹیگری کو پکڑ لیتے ہیں نا کہ اگر محبت ہوتی حسین سے ہے تو میرے نبی جیسا حسین کوئی اور نہیں ہے. اور سچ بتاؤں دیدار آج بھی ہو رہا ہے, یہ چہرہ آج بھی آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں, مگر وہ محبت کا لیول ریکوائرڈ ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دیدار کی تمنا بھی تو رکھیں نا, اپنی آنکھیں صاف رکھیں اور عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے بھی نبی پاک کا دیدار نصیب, میں بھی تو ان کا امتی ہوں, صحابہ نے دیکھا, اے اللہ مجھے بھی نصیب فرما.
میرا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ شاید میں سحری تک بیان کرتا رہوں تو باتیں پوری نہیں ہوں گی. یہ ٹاپک ہی اتنا پیارا ہے, آپ بھی جھوم رہے ہیں. اب آئیے دوسری بات پر آ جاتے ہیں کہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ با کمال ہوتا ہے. مجھے بتاؤ نا, جتنے بھی دنیا میں با کمال آئے ہیں, کوئی کسی ایک ایریا پر کنٹرول, کوئی ایک ملک میں اس کا جناب کمال چلتا ہے. کوئی ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی ہے جو ہاتھ اٹھائے تو سورج کو واپس پلٹا دے. ہیں ابو جہل آ کر کہے کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, تو میرے آقا بتائیں. میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا مٹھی میں کنکر وہ بتا دے میں کون ہوں, اور کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائیں. کتنے کمالات بتاؤں, معجزات تو اتنے کہ بیان کرتے چلے جائیں. عقلیں حیران ہیں آج بھی. کہتے نا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کتنے معجزات نبی پاک کے, اتھارٹی کیسی تھی. اللہ اکبر. چلے ایک واقعہ ایمان مزید تازہ ہو جائے سناتا ہوں, آپ نے سنا بھی ہوگا. پیارے آقا, اور یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے, پیارے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. حدیث کا خلاصہ ہے, بارش نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, صحابہ کا عقیدہ بھی سیکھ لو, کنفیوژن پھیلانے والے پھیلاتے ہیں نا, آج ذرا کلیئر کر لو. ہیں صحابی رسول آئے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہتے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے. ہیں یا رسول اللہ ہمارے کنویں سوکھ گئے, جانور پیاسے, ہم بھی پیاسے. اب مجھے بتائیں بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگ لیتے نا, اللہ کے حبیب کے پاس کیوں آئے ہیں؟ انہیں پتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی بفر مکر. یہ دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا. اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے حبیب ہیں. اب کیا ہوا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ اس وقت اوپن اسکائی تھا. ہماری تو آج کل فور کاسٹ ہے نا, 90% چانس فار ریننگ, 50% چانس فار ریننگ, ایبسولوٹلی 0% چانس فار ریننگ. اس زمانے کے حساب سے لوگ کہہ رہے تھے آسمان پر کوئی بادل نہیں, کلیئر اسکائی. نبی پاک نے دعا فرمائی, پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے. اور کتنی دیر لگی بارش ہونے میں؟ کہتے ہیں ابھی نبی پاک ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے اور بارش اتنی تیز ہونا شروع ہوئی کہ پیارے آقا کی داڑھی سے بارش کے قطرے گرنے لگے. ٹھیک ہے, اب وہ تو دعا کرا کے چلے گئے, ان کو پتہ نہیں تھا ہونا کیا ہے. فرائیڈے بارش, سیٹرڈے بارش, سنڈے بارش, منڈے, پورا ہفتہ نان اسٹاپ بارش, رکی نہیں, دعا کروا لی, چلے گئے. اگلے جمعے پھر نبی پاک خطبہ دینے آئے. روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو, حضور کرم کریں بارش رکوائیں, ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں, چیزیں ڈوب رہی ہیں, بہت پانی ہو گیا. ارے بھائی عجیب صحابہ ہیں, بارش چاہیے تو نبی پاک کے پاس, بارش رکوانی ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس. انہیں معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب کیا ہوا, اب ذرا اتھارٹی آف مصطفیٰ دیکھیں. پیارے آقا یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ بارش روک دے, نہیں. دیکھیے بارش شہر والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. بعض اوقات جو سبب ایریا ہوتے ہیں, کھیت ہوتے ہیں, وہاں پانی اور چاہیے ہوتا ہے, وہاں کنویں بھر جائیں, اچھا ہے, ڈیمز بھر جائیں, نہریں بھر جائیں, لیکن شہر میں پرابلم ہوتا ہے. نبی پاک نے کیا کمال کی دعا فرمائی. پیارے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرماتے اللہم حوا علینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسے, ہم پر نہ برسے. اور راوی لکھتے ہیں نبی پاک جس طرف انگلی اٹھاتے گئے, اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے گئے, بادل پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. جدھر اشارہ کرتے بادل پیچھے ہٹ گیا. مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا. مدینے کے اوپر اوپن اسکائی تھا. جو باہر سے لوگ آتے کہتے باہر تو اب بھی بارش ہو رہی ہے, مگر شہر مدینہ پہ بارش نہیں ہو رہی. ایسی اتھارٹی, ایسا کمال رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. ارے اگر کسی با کمال سے پیار کرنا ہے تو میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ کمال پر جب پہنچتا ہے, جب مصطفیٰ کے قدموں پر حاضری دیتا ہے. اسپیشلٹی سے, اسپیشل سے پیار کرنا ہے تو ساری دنیا میں اگر کسی کو اسپیشلٹی اگر ملتی ہے تو نبی پاک کے صدقے ملتی ہے, تو ان سے کیوں نہ پیار کریں. اللہ اکبر. اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا. اور سبحان اللہ, جب نبی پاک ایسا معجزہ دکھائیں تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کمال کا شعر لکھا, وہ کہتے ہیں نا اپنی التجا بھی ساتھ میں لگا دی. یہ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا کمال ہے, جب شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا, کوئی بندہ کسی سخی کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے آپ بڑے اچھے ہیں, آپ نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے, اللہ آپ کی خیر فرمائے, ذرا میرا بھی یہ کام کر دیں. ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں نا, چلے پڑھ بھی لیتے ہیں. شب قدر کی دعا مل کر پڑھتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور.
کیسی پیاری دعا ہے, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو, معافی کو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, مجھے بھی معاف کر دے. اس میں بھی وہی انداز ہے نا, اللہ کی شان بیان ہوئی اور آخر میں عرض کیا کہ مولا پھر مجھے بھی معاف کر دے, جب تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے. اعلیٰ حضرت شعر میں کیا لکھا, کہتے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, حضور آپ کے ہاتھ وہ ہیں کہ آپ نے اٹھائے تو بارش ہی بارش, جل تھل ہو گیا نا. حضور یہ آپ کے ایسے مبارک ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اب آتے تیسرے ریزن. مجھے تو بہت سارے معجزات یاد آ رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کا وہ دودھ کا پیالہ بھی یاد آ رہا ہے, مجھے احد کا وہ زلزلہ بھی یاد آ رہا ہے, مجھے ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ بھی یاد آ رہی ہے, وہ چھڑی بھی یاد آ رہی ہے کہ جس کو نبی پاک نے ٹچ کیا تو وہ ٹارچ کی مانند روشن ہو گئی, وہ لکڑی بھی یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک نے صحابی کو دی تو وہ تلوار بن گئی. کس کس اسپیشلٹی کی بات کروں, وہ تھوڑی کھجوریں بھی یاد آ رہی ہیں جو پورے لشکر کو پوری ہوئی, وہ مجھے حدیبیہ کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ 5 انگلیوں سے کیسے پانی کے فوارے جاری ہوئے کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا مگر پانی پورا ان کو پھر بھی پورا پڑ گیا اور پانی بچ گیا. وہ کس اسپیشلٹی کی بات کروں. اللہ نے کیسا حسین اور کیسا با کمال میرے آقا کو بنایا ہے, جبھی تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. محبت کرنی ہے کسی حسین سے تو میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں, محبت کرنی ہے کسی اسپیشل سے تو آقا جیسا با کمال کوئی نہیں. اچھا اب آ جائیں تیسری کیٹیگری کی طرف. محبت کرنی ہے کسی ایسے سے جو ہم سے ہمارا خیال رکھنے والا ہو, ہم سے پیار کرنے والا ہو, ہماری کیئر کرنے والا ہو. آئے ہائے, ان سے زیادہ کون ہم سے محبت کرتا ہے. میں اور آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, 1450 سال پہلے آقا جب دنیا میں آئے نا تو سجدہ کر کے کسے یاد کیا تھا؟ صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہو نا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. کب راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں, رو کر دعائیں. میں ایک بار ایک نوجوان یاد پڑتا ہے, چلے آج پھر کر لیتا ہوں. میں ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو کہتے ہیں نا میں فلاں کو بہت چاہتا ہوں, میں فین ہوں اس کا, فالوور ہوں, پرس میں تصویریں رکھتے ہیں, گھر میں اس کی پورٹریٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے, بڑا پیار ہوتا ہے, موبائل پہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کی مین اسکرین پر اس کی تصویر, بڑا محبت ہے. بہت بڑا کرکٹر, بہت بڑا فٹ بالر, یا پتہ نہیں گلوکار, پتہ نہیں کس کے دیوانے بنے ہوئے لوگ. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, وہ بندہ جس کے آپ بڑے زبردست فین ہیں وہ آپ کو جانتا ہے؟ تو لوگ کہیں گے ہمیں کیسے جانے گا یار, اس کے تو بہت سارے فالوور ہیں, بڑا آدمی ہے. اچھا کبھی اس نے آپ کا کوئی خیال کیا؟ تو آپ کہیں گے جب جانتا ہی نہیں تو خیال کہاں سے کرے گا, ہمارے بارے میں کیوں سوچے گا ہیں؟ جو تمہیں جانتا نہیں, جو تمہارے بارے میں سوچتا نہیں, تم اس سے پیار کرتے ہو. میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا, پہلی بار دنیا میں جب جلوہ فرما ہوتے ہیں تو مجھے یاد کیا تھا, جو راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے, راتوں کو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے. مولانا حسن عطا خان صاحب لکھتے ہیں نا, اللہ کیا جہنم, بلکہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آقا نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے, کون روتا ہے ہمارے لیے. اچھا پھر سنو, جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا معراج کی رات, دنیا میں جب آپ کو سب سے ٹاپ اپنی زندگی کی ملاقات کا کسی سے موقع مل جائے, پرائم منسٹر, صدر اور دنیا کے کسی بڑے آدمی سے, بندہ کہتا ہے میں اپنا ہی کام سیدھا کر لوں اور کسی کو کیا یاد کرنا ہے. مگر آقا وہاں بھی امت کو نہ بھولے, وہاں بھی ہماری بات کی ہے, وہاں بھی ہماری مغفرت کی بات کی. کتنا پیار. اور سنیے, جب نبی پاک کا ظاہری وصال ہوا نا, جب میرے آقا کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو پیارے آقا کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی. ایک صحابی نے کان قریب کیے تو پتہ چلا قبر انور میں بھی میرے آقا امتی امتی پکار رہے تھے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے.
تو جب نبی پاک اتنا خیال رکھتے، اور ابھی یہ مہربانیاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو محشر کا دن آنا ہے جس دن تلاش کر کر کے امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے. خود فرماتے میرے آقا تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر موجود ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے قیامت کے دن تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. ایسا کون ہے تلاش کر رہے ہوں گے امتیوں کو. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ارے جیسے ماں بچے کو ڈھونڈتی ہے میرے آقا اس طرح گناہگار امتیوں کو قیامت کے دن تلاش کر کر کے ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے. اتنی فکر ہوگی اب میرے آقا کو کہ وہاں بھی سجدے میں گر جائیں گے، آنسو بہائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر. ایسے کریم آقا ہمیں ملے اور ہم کہتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں جو میرا خیال رکھتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس امت کے لیے اتنا مہربان ہو جیسے ہمارے آقا ہیں. ہم تو یقین مانے خوش قسمت ہیں، ہماری لاٹری لگ گئی ہے کہ ہمیں بن مانگے نبی پاک کا امتی بنا دیا. کبھی سوچا آپ نے میں اور آپ بھی تو کوئی 2-3 ہزار سال پہلے پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے امتی بن جاتے. اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا. اور یہ وہ امت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جب امت محمدیہ کے فضائل پڑھ رہے تھے تورات شریف میں، تو کہتے ہیں اللہ مجھے بھی آخری نبی کی امت میں شامل فرما لے. کلیم اللہ کہہ رہے ہیں. اٹ مینس کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے مجھ پر اور آپ پر، مگر اس کا کوئی حق نہیں ہے. اتنی بڑی مہربانی کے بعد اس کا کوئی رپلائی نہیں بنتا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں ایسا امتی تو بنوں نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی آج حال کیا ہے، عشق رسول سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ہمیں دیکھ کر بھی بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. یہ عشق رسول ہے. صرف نعرہ لگاتے ہیں سارے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرہ تو بہت اچھا ہے، مگر کیا مجھے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے میں عاشق رسول ہوں؟ چلے پہلے یہ بات تو کلیئر کر لینا کہ اگر کائنات میں دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، حسن، کمال یا خیال کرنا. ان تینوں میں نبی پاک سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. تو حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے آقا کو بنایا بھی ایسا ہی ہے. جب یہ فرمایا نا کہ سب سے زیادہ محبت کرو تو وہ ہے ہی اس لائق، وہ اس کمال درجے پر ہیں کہ ان پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے. اپنا سب کچھ، کہتے ہیں نا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اللہ ایسی محبت مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. صحابہ کرام کے میں واقعات لایا تھا، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، ورنہ ایسے ایسے واقعات. یہ جو حدیث ہے نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے گھر بار، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایسا پروف کیا صحابہ کرام نے. بڑے بڑے صحابہ کرام کو تو چھوڑیں، عام خواتین اور عام صحابہ کرام کا عالم کیا تھا کہ ایک خاتون تھی، غزوہ احد کا موقع ہے، اور ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ نبی، شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب وہ خاتون دوڑتی ہوئی احد کی طرف جا رہی ہیں. اب اس زمانے میں تو مدینہ شریف شہر کے اندر ہی احد کا پہاڑ آ گیا نا. پہلے مدینہ شریف شہر اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی تھی، اور احد کا پہاڑ آؤٹ آف دا سٹی تھا. تو یہ خاتون جا رہی ہیں فوراً نبی پاک کی خبر لینے. تو کسی نے روک کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سفر میں آپ، یعنی جنگ میں آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں؟ کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں. کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں. آگے گئی تو کسی نے کہا آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے. کہتے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. جب احد کے میدان میں پہنچتی ہیں اور نبی پاک کا دیدار کرتی ہیں تو کہتی کلو مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہلکی ہے، ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے. شاعر نے لکھا نا، بڑھ کر اس رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے، تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ سب سے بڑھ کر پیار تھا تو نبی پاک سے تھا. اب آخر میں عاشق
عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور ان کا عشق رسول دیکھیں، ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ نبی پاک کے سب سے بڑے عاشق جو تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار اپنا گھر قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، اپنا سب کچھ، اپنا اسٹیٹس، بڑے تاجر تھے، بڑا مکے میں نام تھا، مگر سب سے پہلے ایمان لائے، اور جب سے ایمان لائے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا، مگر ایسی زندگی تو گزاری، مگر جب آخری وقت آیا نا، وصیت دیکھو کیا کرتے ہیں، عشق رسول کا لیول کیا ہے۔ کہتے جب میرا انتقال ہو جائے نا، میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا حضور ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہوگی نا تو دروازہ کھل جائے گا، مجھے اندر لے جانا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد ان کا جنازہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس پہنچے، ابھی تو پہنچ کر عرض کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کی طرف لے آؤ۔ ہائے ہائے، محبت کیسی ہے کہ یار کیا ہے وہ، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ تو نبی پاک نے بھی اپنے قریب ان کو یوں سمجھیے کہ جگہ عطا فرمائی، مگر یہاں بڑی جو میں عقیدے والی بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا قبر انور میں حیات ہیں، وہ سماعت بھی فرماتے ہیں، اور یہ وصیت کرنا ان کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ کا اس وصیت پر عمل کرنا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی پاک قبر انور میں بھی زندہ صاحب اختیار اور تصرف والے ہیں۔ تو بہرحال یہ عشق کی باتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں نبی پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ایسا عاشق بنا دے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے ان کا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور بس ہم عشق رسول کے مطابق زندگی گزاریں۔ بس آخری بات کروں گا میرے نوجوانوں سے بالخصوص کہ عشق رسول کی ہم کیسے پتہ چلے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ دیکھیں، جو عاشق ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے، اس کی باتوں پر بھی بندہ عمل کرتا ہے۔ میں زبانی تو کہتا رہوں کہ میں نبی پاک کا بہت بڑا عاشق ہوں، مگر جو انہوں نے فرمایا کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟ آپ کو کوئی بیٹا ملے اور کہے میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد سے بڑا پیار کرتا ہوں، آئی ایم فین آف مائی فادر آلویز، میں انسپائر ہوں اپنے والد سے، آپ کہیں یار کمال ہے یار، بیٹا ہو کے والد سے اتنا پیار۔ تھوڑے دنوں بعد آپ کو والد صاحب سے ملاقات ہو، آپ کہیں وہ آپ کا بیٹا ملا تھا، بڑی باتیں کرتا ہے آپ کے بارے میں، کہتا ہے آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، والد کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری ایک بات بھی نہیں مانتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار، زبان سے تو کہتا رہا، مانتا کچھ بھی نہیں ابا کی، بلا تمثیل زبان سے تو ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی پاک پر میری جان بھی قربان، عمل کتنا ہے جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، جو ان کا طریقہ ہے، رزق حلال ہے کہ نہیں، زبان پر جھوٹ ہے یا سچ ہے، دھوکہ ہے یا ایمانداری ہے، حیا ہے یا بے حیائی ہے، اپنے بارے میں غور کریں۔ نماز، اچھا نبی پاک کی سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے؟ جس سے محبت ہو اس کو آپ فیوریٹ گفٹ دو گے نا، سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے؟ خود نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ نماز میری قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آج کم از کم یہ تو نیت کر جاؤ یار، مجھے تو بس یہی بار بار فکر کھائی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے، یہ ساری رونقیں، یہ سارے چہرے، یہ ساری نمازیں، یہ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا مطلب رمضان میں ہی نماز فرض ہے؟ یہ تو ہماری پریکٹس ہو گئی، کتنا مزہ آ رہا ہے، آپ سچ بتائیں اس وقت رات کو ہم اللہ کے گھر میں کب بیٹھتے ہیں یار؟ رات کو 1 بجے بیٹھے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے اور بیٹھے رہیں، کیونکہ دل پر سکون طاری ہو رہا ہے، یہ جگہ ہی ایسی ہے، لیکن اس کے بعد کیوں نہیں آتے؟ رمضان کے بعد نمازوں میں بھی نہیں آتے۔ یعنی ہم پتہ ہے ایک جملہ بڑا سخت کہنے جا رہا ہوں، میں اینڈ کر رہا ہوں اپنے بیان کو، ہم زبان سے نہیں کہتے مگر اپنے عمل سے ایک میسج کہیں دے تو نہیں رہے کہ اے اللہ جب تک شیطان بند ہے نا تب تک ہم نے تیری بات ماننی ہے، اور جب شیطان باہر آ جائے گا پھر ہم نے شیطان کی ماننی ہے۔ خود بتائیں یہ میسج نہیں بنتا، کیونکہ ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ہوئی مسجد میں، مسجد فل ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، عشاء میں ہی لوگ نہیں آتے، ایسا کیا ہو گیا؟ نماز تھوڑی معاف ہو گئی چاند دیکھ دیا تو؟ اچھا عید کے دن جہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہے، مسجد جیم فل، روڈ پہ نماز ہو رہی ہے، اسی عید والے دن فجر کی نماز لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے۔ فجر فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ عید کو بڑا ایمفسائز کر رہے ہیں اور عید پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، مگر عید کی نماز کیا ہے اور فجر کی نماز کیا ہے؟ تو فرض زیادہ یا واجب زیادہ؟ تو فرض چھوڑ کے واجب پڑھ رہے۔ میں نہیں کہتا جس کی فجر چلی گئی وہ بھی بولے عید پڑھے،
مگر فجر گئی کیوں؟ اور پہلے دن ہی چلی گئی، باقی تو نہیں جا رہی تھی رمضان میں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بار سٹرونگ بنے، شیطان کو میسج دینا کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، بے شک تو چھوٹ کر آ جائے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم مسجد سے دور نہیں جائیں گے، ہم انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ کے ہمارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج بڑی رات کی نیت کر کے جائیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔